الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا ترك ثم تاب تاب الله عليه. اس وقت رمضان مبارک کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے قیام اللیل کر کے اعتکاف کر کے کہ بس کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ تمہیں جنت مل گئی تم خوش ہو
کہیں کہ یا اللہ جنت مل گئی ہے، تو نے ہمارے اعمال نامے کے ترازو کو وزنی کر دیا، جنت میں پہنچا دیا، اب یہاں آنے کے بعد اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، اس لیے کہ جنت تو آدم علیہ السلام کو بھی ملی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان سے واپس انہیں دنیا میں آنا پڑ گیا۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ احلت لکم رضوانی فلا اسخط ابدا، میں نے آج کے دن تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیا، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اہل ایمان یہ خوشخبری سنیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے تو ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں، اللہ فرمائے گا اس سے بھی بڑی ایک نعمت ہے۔ پھر اہل جنت کہیں گے یا اللہ جنت بھی عطا کر دی، جنت کی نعمتیں عطا کر دی، اور اپنی رضا اور رحمت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کر دی، اب اس سے بڑی اور چیز کیا ہو؟ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنا حجاب ہٹا دے اور اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، فرمایا اللہ کا دیدار کر لینے کے بعد اہل جنت کو جنت کی تمام نعمتیں اللہ کے دیدار کے مقابلے میں کم تر نظر آئیں، سب سے بڑی نعمت۔ تو اصل جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی میں دوسرے مقام پر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی معمولی سی رضا بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی حاصل ہو جائے تو اکبر وہ بہت بڑی ہے۔ اذان میں آپ سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کا، اس کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں، ایسے اللہ کی معمولی رضا بھی بہت بڑی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زمر کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اے پیغمبر آپ فرما دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے پیغمبر آپ فرما دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی علی انفسہم، اپنے نفسوں پر گناہ کر کر کے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام گناہوں۔ ہم قرآن مجید پڑھتے تو بہت ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا شغف جو اس کے فہم اور سمجھ کے تعلق سے ہونا چاہیے وہ بہت کمزور ہے۔
اس آیت نے وحشی بن حرب کو، جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس آیت نے اسے ایمان لانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ساری زندگی وحشی بن حرب وہ یہ صدمہ تھا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، اس جرم کی تلافی نہیں ہوگی، اس لیے ایمان نہیں لاتا۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر اسے آیت سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ بقیہ جو بھی گناہ ہے وہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ اس لیے اس آیت سے اس کا رجحان نہیں بنتا، لیکن جب سورہ زمر کی یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے اسے پھر یہ آیت سنائی۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب یہ آیت سنائی گئی تو اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اس نے کہا ہاں، اس آیت کے اندر اللہ نے تمام گناہوں کی بلا کسی شرط کے، بلا کسی قید کے معافی کا اعلان کیا۔ چنانچہ مسلمان ایک انسان، ایک مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ صدقے دل سے توبہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ صدق دل سے توبہ کرنا، اور توبہ کو چند شرائط کے ساتھ مقید کیا گیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں بیسوں لوگوں کو دیکھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز کے بعد دعائیں کریں گے لمبی لمبی، اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دے، یہ توبہ نہیں ہے۔ پھر اگلے دن وہی کام کرتا، یہ توبہ تو نہ۔ جو حرام کمانے والا ہے، حرام کام کر رہا ہے، وہ
صبح کو توبہ کر رہا ہے، رات کو توبہ کر رہا ہے، صبح کو وہی کام کر رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں۔ توبہ کی شرائط ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان العبد اذا اعترف، بندہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، یہ مانے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب توبہ کے شرائط کی تفصیل لکھی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو یہ یاد ہونا چاہیے نا کہ اس نے کیا گناہ کیے، ان گناہ کو تو سامنے رکھے نا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں نے یہ جرم بھی کیا ہے، میں نے یہ جرم بھی کیا ہے۔ ایسے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یہ تو ایک عمومی کلمات ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا، وہ اپنے ان تمام گناہ کو اعتراف کرے، یہ مانے کہ ہاں واقعہ میں نے یہ کیا ہے اور یہ غلط کیا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کی دعا میں بالقصد آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، ابو البشر ہے، تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور دعا میں الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ کلمات ایسے بتا رہے ہیں جیسے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن خطا سے ہوا، بہک گئے، پھسلا دیے گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، خطا ہو گئی۔ لیکن اس خطا کو بھی کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ جیسے میں نے خود کوئی گناہ کیا، جیسے مجھ سے جان بوجھ کر ہوگی، حالانکہ جان بوجھ کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم کو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ خطا سامنے ہے، وہ ذہن میں ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کا اعتراف کر کے پھر اس کی معافی مانگتے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان جس گناہ کا اعتراف کر کے اس کی معافی مانگتا ہے، اس سے اسی گناہ کی معافی ہوگی۔ ہاں اگر جرائم بہت زیادہ ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، پھر ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ کا گناہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں نے بہت گناہ کیے، کئی مجھے یاد بھی نہیں ہے، یا اللہ ان کو بھی معاف کرو۔ سب سے پہلے اعتراف گناہ ہے، یہ مانے، یہ تسلیم کرے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اعتراف گناہ کے بعد پھر اس گناہ پر انسان کو ندامت ہو، یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ تو کر لیا نا، بس ابھی توبہ کروں گا معاف ہو جائے گا۔ اس پر ندامت ہو، اس پر افسوس ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور غلط کیا۔ آدم علیہ السلام کے یہ جو توبہ کے الفاظ ہیں، اسی پر غور کریں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، وہ بات ذہن میں موجود ہے کہ یہ ظلم کیا ہے، یہ غلطی ہو گئی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تم نے معاف نہ کیا اور تم نے رحم نہ کیا، تو یہ افسوس ہے، یہ ندامت ہے۔ افسوس اور ندامت اس حوالے سے ہونی چاہیے
کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اندر ہی اندر بندہ پریشان رہے، اور یہ پریشانی ہمیشہ رہنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے خوب سر کے دل سے معافی مانگ لی اور اب میں دندناتا پھروں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، معاف۔ میڈیا پر کیسے کیسے چھچورے آتے ہیں کہ ایک شخص نے صحابہ کرام کی امہات المومنین کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد پھر ایک بند کمرے کے اندر معافی مانگ لی اور اس کو سوشل میڈیا پر پھینک دیا، اور بعد میں کبھی کسی نے اس بات کا حوالہ دیا کہ تم تو ایسے لوگ ہو، کہنے لگا وہ تو میں نے معافی مانگی، جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے معافی مانگی اور مجھے معاف ہو گیا۔ ہمیشہ انسان معافی مانگنے کے بعد بھی اس قسم کا اسے قلب رہنا چاہیے کہ اللہ نے اگر اس کے بارے میں پوچھ لیا تو میرے پاس جواب کیا ہوگا۔ حدیث شفاعت کو دیکھ لیجیے، جب تمام لوگ پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے، اس موقع پر انہیں خیال آیا کہ دنیا کے اندر ہم پریشان ہوتے تھے تو ہم اپنے باپ کو کہتے تھے، تو آج انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کیا ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں، خلقک اللہ بیدیہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَةُ وَأَسْكَنَكَ فِي الْجَنَّةِ، اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، کتنے شرف اللہ نے عطا کیے، کتنے شرف اللہ نے عطا کیے ہیں آپ کو۔ بس آپ آج ایک مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے۔ جناب آدم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ اِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ، میرے بیٹو آج اللہ بہت غصے ہے، آج اللہ بہت ناراض ہے۔ لَمْ يَغْضَبْ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَنْ يَغْضِبَ مِثْلَهُ بَعْدَهُ أَبَدًا، نہ اللہ کو آج سے قبل اتنا غصہ آیا ہے، نہ آج کے بعد اتنا غصہ آئے گا۔ اس لیے اذهبوا إلى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، اور میں خود اپنے ایک خطا کو، ایک گناہ کو یاد کر کے پریشان ہوں، حالانکہ قرآن کی نص واضح آیت موجود ہے کہ اللہ سے جب انہوں نے توبہ اور بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھلائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ ان پر مہربان ہوا، اور اللہ تو تواب اور رحیم ہے۔ جس کی خطا تھی، لرزش تھی، کوتاہی تھی، وہ تو آج میدان محشر کے اندر پریشان ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو میرا جواب کیا ہے۔ اور جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہو، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی ہو، وہ کیسے اللہ کے سامنے اللہ کا سامنا کرے، وہ کیسے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ تو انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، پشیمان ہو، یہ پشیمانی اسے ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ
گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہی تھی، سورہ طور پڑھنے لگی، 27 پارے میں۔ اور ایک آیت پر آ کر ایک آیت پر پہنچی تو اپنے ملازم کو کوئی کام کہا، غلام کہتا ہے کہ میں بازار گیا، کام کر کے واپس آیا، تو وہ اسی آیت پر تھی جس آیت پر میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ آیت کیا تھی کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اس سے پہلے دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر اپنے اس گناہ کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہماری نجات کیسے ہوگی، یہ فکر ہمیں کھائی جاتی، یہ فکر ہمیں پریشان کیے جا رہی ہے۔ ہم دنیا میں جب موجود تھے تو ہم یہی سوچا کرتے تھے، یہ ایک فکر تھی کہ ہمارا کیا بنے۔ آج یہ فکر تو لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئی، آج یہ فکر ہے میرے بچوں کا کیا بنے، میں اتنا کما لوں، جیسے بھی کما لوں، چاہے حلال طریقے سے کما لوں یا حرام سے کما لوں، بس اتنا کچھ چھوڑ کر ان کو دے کر جاؤ، ان کی زندگی آرام سے گزر۔ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ فکر نہیں کہ میرے بعد میرا اپنا کیا بنے گا، فکر تو اصل یہ کرنے کی۔ تو گناہ کا اعتراف اور پھر اس گناہ پر احساس ندامت۔ غزوہ تبوک سے جو 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، سورہ توبہ کے اندر جن کا واقعہ موجود ہے، اس میں کعب بن مالک کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں کعب بن مالک یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے معاملے کو اللہ کی وحی تک موقوف کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ 50 دن تک رہا۔ اب 50 دن تک ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایسا بائیکاٹ ہو گیا کہ ہم کسی کو سلام کرتا تو کوئی جواب نہیں کرتا، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اپنے دل کی کوئی بات کر سکے۔ اور کہتے ہیں مجھے ایک ہی فکر زیادہ پریشان کرتی، اور وہ یہ کہ اگر اس دوران میں مر گیا تو اللہ کے نبی تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑے گا۔ اور کہنے لگے اس سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ دل میں کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا اس دوران انتقال ہو گیا، کیونکہ معاملہ تو اللہ کی وحی پر موقوف ہے، اور وحی آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو میں تو ساری زندگی اس عذاب میں رہوں، میرا کیا انجام ہوگا، میری بخشش کیسے ہوگی، یہ فکر کھائے جا رہی ہے۔ 40 دن گزر گئے، آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ ان کی بیویوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر چلی جائیں۔
کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے اجازت لے کر آؤں کہ میں آپ کو کوئی خدمت وغیرہ کر رہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اجازت دے دی تھی۔ اس کا معاملہ اس کی عمر کی وجہ سے بہت ایسا تھا کہ اس کا بالکل کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کہا کہ نہیں، میں اب سہولت نہیں چاہتا، میں کسی طرح یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ جو معاملہ ہوا ہے بس اس سے مجھے کسی طرح نکال دے۔ پریشان رہے۔ بالآخر جب 50 دن گزر گئے، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ پر وحی آئی۔ آپ خوش ہو گئے، ام سلمہ کو خبر سنائی کہ اللہ نے کعب کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور صحابہ کا معاملہ اللہ کی وحی پر موقوف کر دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ گئے تھے، بس آ گئے، نماز پڑھی، چلے گئے؟ نہیں، وہ پریشانی میں ہے، یا اللہ کسی طرح اس سے نکال۔ کیسا پریشان آدمی کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جو پریشان حال ہے وہ بیچارے ہو سارے کام تو کرے گا، اسے جو اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے اس کا اپنا رابطہ کمزور، اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ اس کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کے ساتھ کہا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے لوگوں یہ بتاؤ کون ہے جو مضطرب اور پریشان حال انسان کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعض بندے کا گر گڑانا، اللہ کے آگے عاجزی کرنا، اللہ کے آگے رونا پسند ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے گڑ گڑائے تو اللہ اسے کسی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ تو پریشانی میں مبتلا انسان کو تو زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے معاشرے کے اندر پریشان حال شخص کو اپنی پریشانی بیان کرے گا نا، اور اس کو بتایا جائے آپ یوں کریں، آپ اس چیز کی پابندی کریں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جب میں پریشان نہیں تھا نا، میں بہت بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا، جب میں پریشان نہیں تھا تب میں سارے کام کرتا، جب سے یہ معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں بس اب اس کو زیادہ ضرورت تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مضطرب اور پریشان حال کی پکار کو اللہ کے علاوہ کون سنتا ہے، اور مضطرب اور پریشان حال انسان زبان سے اتنا بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن دل کے اندر جو اس کی کیفیت ہے نا، اس کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے رابطے میں رہے،
اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے ساتھ کہا الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے جو اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اس سے خوشیاں عطا کر سکتا ہے، اس کے دل پھیر سکتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، فرمایا بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو توبہ کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور پھر اس گناہ پر احساس ندامت ہو، اور تیسرے نمبر پر جب احساس ندامت بھی ہے تو پھر آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم، یہ عزم ہو کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں۔ کسی بھی گناہ کو آپ لے لیجیے، اگر ایک انسان کا سودی معاملہ ہے، سودی کاروبار ہے، وہ خوب مسجد میں آ کے رو رو کے دعائیں کرے، معافیا مانگے، اور کل جا کر وہ پھر سودی کے اندر ملوث ہو جائے، آپ بتائیے یہ توبہ ہے؟ توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا۔ لوٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے واپس آ جائے۔ جمہور اہل علم نے توبہ کی یہی 3 شرطیں لکھی، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ توبہ کی صرف ایک ہی شرط، اور وہ کیا ہے کہ انسان آئندہ اس گناہ کو نہ کرے، آئندہ کے لیے اس گناہ سے رک جائے، بس میں لوٹ آیا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ اب ذرا سوچئے، ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچتا، واقعہ گناہ کو گناہ سمجھ کر ایک انسان جب چھوڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اگر دل میں یہ بات ہے کہ آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کرنا، تو یہ پکی توبہ، اس کو توبۃ نصوحہ کہا گیا۔ کوئی بھی گناہ ہو، ایک شخص شراب پیتا ہے، کیا خیال ہے وہ 1 مہینے تک شراب سے باز رہے پھر شروع ہو جائے؟ میں نے پہلے دیکھا، آپ کو شاید یہ کیفیت نہ ہو کہ پہلے لوگوں کے گھروں کے اندر VCR ہوتا ہے، میں نے دیکھا جب رمضان کا مہینہ آتا لوگ VCR کو لپیٹ کر ایک طرف رکھتا، اور جب چاند رات ہوتی ہے نا پھر اس کو نکالتا، یعنی پورا مہینہ اس سے دور رہنا ہے، اور جب چاند رات آ گئی تو اب یہ ساری چیزیں حلال۔ کتنی دعائیں کی، کتنی توبہ کی، کتنی مغفرت کی، اللہ سے واسطے مانگے، لوگ بعض دفعہ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید میں، تو ان کو ایک مسئلہ علماء سے سنا لوگوں کہ 10 دنوں کے اندر یہ بال نہیں کٹوانے ہیں، مونچھیں نہیں ترشوانی، بغل کے بال وغیرہ۔ علماء نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ اگر ایک انسان قربانی کرتا ہے اور شیخ بنائے، تو لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آیا یہاں واقع ہے، اگر ہم یہ بال کاٹتے ہیں، اس کو تو ویسے ہی کاٹنے کی اجازت ہے، تو قربانی کیسے ہو؟ قربانی کرنے والے پر یہ ایک پابندی عائد کی گئی۔ اب کیا کیا لوگوں نے؟ 10 دن تک شیو نہیں بنا، قربانی بھی کر لی، 2 دن مزید گزر گئے، اب اطمینان ہو گیا اللہ کے یہاں قربانی پہنچ گئی ہے، اب اس کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔
ہم توبہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس قسم کے معاملات بندہ جب لاشعوری میں کرتا ہے، جب تک تو سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے گنجائش نکل آئے، لیکن ایک انسان پر حجت قائم ہو جائے، شعور کے ساتھ ایک بات کو سمجھ لے اور پھر وہ یہ کام کرے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ لوگ مسئلہ ذکر نہیں کرتے، ورنہ متفق علیہ یہ مسئلہ ہے، کسی بھی اہل علم سے پوچھ لیں اور کسی بھی مکتبہ فکر کے اہل علم سے پوچھ لیں، لیکن بہرحال کسی حکمت کی وجہ سے لوگ اس مسئلے کو ذکر نہیں کرتے، ورنہ معاملہ بڑا سنگین ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے اس حوالے سے کہ ایک آدمی بار بار شیو کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، پھر شیو کرتا ہے، پھر نمازیں پڑھتا ہے، کیا ایسے آدمی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ عرب علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، روپڑی علماء، آپ لوگ کو روپڑی علماء کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے استاد اور ہمارے شیخ اور ہمارے مربی حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ ایک عرصہ دراز تک یہاں آتے رہے۔ روپڑی علماء میں مولانا عبداللہ روپڑی صاحب، ان کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ اہل حدیث کے نام سے، اس میں انہوں نے فتوے میں یہ بات لکھی تھی، ایک آدمی ایک نائی کی دکان پر جاتا ہے اور داڑھی شیو کرواتا ہے، اور داڑھی شیو کروانے کے بعد نائی نے اس کا چہرہ بنا دیا اور وہ چہرہ اس میں دیکھ کر ہاتھ لگا کر خوش ہوتا ہے، فرماتے ہیں قریب ہے یہ آدمی کافر ہو جائے، قریب ہے کہ یہ آدمی کافر ہو جائے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے فتوے کے۔ ہم تو ان مسائل کو معمولی سمجھتے ہیں، عرب علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا بندہ ہر نماز میں استغفار کرے کہ یا اللہ مجھے اس لعنت سے دور رکھ اور اس لعنت سے بچا۔ بڑا عجیب و غریب اور سنگین معاملہ ہے، بہت سنگین معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، کیونکہ وہ بار بار اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر توڑتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ پتی والا چیزوں کو استعمال کرنا، گٹکے استعمال کرنا۔ یہ آدمی بار بار جرم کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، بار بار جرم کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے۔ آپ خود بتائیے نا، آپ اپنے نوکر کو، غلام کو، بچے کو، ماتحت کو کتنی دفعہ معاف کرتے ہیں؟ کتنا موقع دو؟ اللہ کے ساتھ اگر اللہ کے قوانین کے ساتھ کوئی شخص مذاق کرے، اللہ کی شریعت کے ساتھ کوئی مذاق کرے اور اس طرح دلیر ہو جائے گناہ پر، تو پھر معاملہ کتنا سنگین ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے۔ ہماری زندگی کے گزشتہ رمضان کی نسبت ہمیں یہ محسوس ہو کہ میرا یہ رمضان اچھا کیا ہے، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اذا سرت کا حسنت کا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، وساعت کا سیئات کا، اور تیرا گناہ تجھے غم میں ڈال دے، فانت کا مومن، تو پھر تو مومن ہے، پھر تیرے اندر ایمان ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے آنے والے اس عمل کو، اس رمضان کو، اس عبادت کے دن کو گزشتہ سے اگر بہتر بنواتا ہے، بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور بہتر بناتا ہے، تو سمجھے کہ معاملہ بہتری کی طرف ہے۔ اور اگر یہ رمضان اور گزشتہ رمضان کے اندر اگر تقابل کیا جائے تو گزشتہ رمضان بہتر نظر آئے اور یہ بہتر نظر نہ آئے، تو سمجھ لیجیے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔
سمجھ لیجئے کہ آپ گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ سال کے آخر میں کلوزنگ ہوتی ہے نا، حساب کتاب ہوتا ہے، سارا اپنا لوگ پورے سال کا دیکھتے ہیں کہ کیا کمایا ہے اور کیا کھایا ہے۔ اس رمضان کو اسی طرح سے لے لیجئے اور اسی طرح سے محاسبہ کیجئے۔ فرمایا الکیس من دعا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور کام وہ کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والے۔ اور فرمایا والعاجز بے وقوف انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں باندھتا ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم، جی آپ کو نہیں پتا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا مغفر نواز ہے، اللہ بڑا یہ ہے، اللہ بڑا وہ ہے۔ اللہ کے بڑے ہونے میں، غفور ہونے میں، رحیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت اس حوالے سے محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہو رہی ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ جو ایک شر، ایک وبا اتری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے امت مسلمہ کو خاص اور عالم دنیا کو عام طور پر نجات عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادات کر رہے ہیں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔